اگر روٹیوں کو نرم کرنا ہو تو آٹا گوندھتے وقت اس میں 3 سے 4 قطرے نیمبو کا رس شامل کر لیں۔ چپس بنانے سے پہلے اگر آلوؤں کو کاٹ کر نمک ملے پانی میں ملا دیا جائے تو اس سے چپس خستہ بنے گی۔ وقت کم ہو اور آلو جلدی ابالنے ہو تو پانی میں تھوڑی سی ہلدی ڈال دیں، اس سے آلو جلدی ابل جائیں گے اور زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا۔ اگر چاولوں کو زیادہ عرصے کے لیے محفوظ کرنا ہو تو ان کو پہلے نمک لگا دیا جائے تو اس سے چاولوں کو کیڑا نہیں لگے گا، اس سے چاول زیادہ دیر کے لیے محفوظ رہیں گے۔ تھوڑی سی املی پانی میں بھگو دیں، تھوڑی دیر بعد جب املی نرم ہو جائے تو ہاتھ سے خوب مل لیں اور اس املی والے پانی سے برتنوں کو دھوئیے اور خوب رگڑیے، برتن چمک اٹھیں گے۔ اگر مرغی شوربے والی پکانی ہو تو اسے پکانے سے 10-15 منٹ پہلے نیمبوؤں کا رس اور سرکہ لگا کر رکھ دیں، پھر گھی میں تل کر مسالہ ڈال کر پکائیے۔ کثرت استعمال کے بعد پلاسٹک کے برتنوں اور بوتلوں پر کچھ داغ پڑ جاتے ہیں اور چکنائی جم جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک بڑے سے ٹب میں برتنوں کے حساب سے 2 بڑے چمچ کپڑے دھونے والا سوڈا ڈال کر برتن اس گرم پانی میں بھگو دیں، نتائج حیران کن ہوں گے۔ پیاز کوٹ کر سونگھنے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کپڑوں پر چکناہٹ لگ جائے تو اس پر خوب پاؤڈر چھڑک کر استری کر لیں اور پھر واشنگ پاؤڈر سے دھو لیں۔ بعض دفعہ مہندی ہلکی رہتی ہے، جب مہندی سوکھ کر جڑ جائے تو اس پر پان میں استعمال ہونے والا چونا لگا لیا جائے۔ موزے اتارنے کے بعد پاؤں کی بدبو دور کرنے کے لیے انہیں تھوڑی دیر کے لیے سرکہ ملے پانی میں ڈال کر بیٹھ جائیں، اس کے خوشگوار نتائج برآمد ہوں گے۔ لیکن اگر پاؤں پر کوئی کھلا زخم موجود ہو تو اس عمل سے گریز کریں۔ کوئی بھی چیز تلنے سے قبل اگر کڑھائی میں 2 سے 3 چمچ نیمبوؤں کا رس ڈال دیں تو تلی ہوئی چیز میں تیل کم جذب ہوگا۔ کچن میں کام کے دوران اگر ہاتھ جل جائے تو متاثرہ حصے پر پانی بہانے کی بجائے دہی لگائیے، فوری آرام ملے گا۔ فرش پر اگر پیلے بدنما داغ پڑ جائیں تو پانی میں سرکہ اور سرف ملا کر دھوئیے، فرش جگمگا اٹھے گا۔ سوئچ بورڈ چمکانے کے لیے کسی نرم کپڑے پر نیل پالش ریموور لگا کر بورڈ صاف کریں۔ اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں نیمبو کے چھلکے ڈال دیے جائیں تو سبزیوں کی رنگت خوشنما رہتی ہے۔ ڈبل روٹی کاٹنے کے لیے چھری کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈبو کر نکال لیں، ڈبل روٹی بآسانی کٹ جائے گی۔ پیاز جلدی گلانے کے لیے اسے باریک گول لچھوں میں کاٹیے۔ صابن کے چند ٹکڑے سرسوں کے تیل میں گرم کرنے کے بعد لکڑی کے دروازوں اور چارپائی کے جوڑوں پر ڈالنے سے چڑچڑاہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ساگ پکانے سے قبل اگر اسے کھولتے پانی میں ابال لیا جائے تو لذت بڑھ جاتی ہے۔ بادام کو طویل عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے 1 چمچ شکر اس جار میں ڈال دیں جس میں بادام رکھے ہوں۔ شکر ڈالنے سے بادام بہت دنوں تک محفوظ رہ پائیں گے۔